www.attableek.com, the reviver of Iman. ایک حدیث میں ہے کہ جو شخص لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو حی لا یموت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر، اس کو ایک دفعہ پڑھے تو اس کے لیے 10 نیکیاں. انہی کلمات کو بازار میں پڑھے تو 24 لاکھ نیکیاں. اتنا ڈفرنس، 10-24 لاکھ کتنا فرق ہے کہ غفلت کے ماحول میں جب اللہ کو یاد کیا جاتا ہے تو اللہ اس کی قیمت بڑھا دیتا ہے. کہ مجھے یہاں کرسی پر بیٹھ کے اچانک یہ حدیث ذہن میں آئی آپ سب بھائیوں کو دیکھ کر کہ جس ماحول میں آپ دعوت کا کام کر رہے ہیں، جتنا بھی کر رہے ہیں، ایک دن کا بھی اٹھا کے ادھر سے ادھر رکھ رہے ہیں، تو آپ لوگوں کو جو ملنے والا ہے وہ ہمیں نہیں مل سکتا کہ ہم اسلامی ممالک میں وہ غفلت نہیں جو یہاں ہے. جو یہاں رکاوٹیں ہیں وہ وہاں نہیں ہے، جو یہاں آزمائش ہے وہ وہاں نہیں ہے، جو یہاں مشقت ہے وہ وہاں نہیں ہے. مجھے لگتا ہے شاید آپ کے گشت، آپ کے سروزے، آپ کے مشورے بھی 10 اور 24 لاکھ کا فرق ہی نہ ہو کیا مطلب ہے. کیونکہ باقی میں آپ سب کو دیکھ کے بہت خوش ہو رہا ہوں اور آپ کو دیکھ کے میرا بھی ایمان تازہ ہو رہا ہے. اللہ آپ کی تو فعل مجھے بھی قبولیت نصیب فرمائے کہ غفلت کے ماحول میں اللہ کو یاد کرنا عمل کی طاقت کو بڑھا دیتا ہے، عمل کے اجر کو بڑھا دیتا ہے. ایک اور حدیث آپ کو سنا دیتا ہوں، مجھے ابھی یاد آیا. میرے نبی نے فرمایا انکم علی بینۃ من ربکم ما لم تظہر فیکم سکرۃ الجہل وسکرۃ حب العیش فأنتم تجاہدون فی سبیل اللہ وتأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. میرے نبی نے فرمایا کہ تم اللہ کی مدد کو اپنی آنکھوں سے دیکھتے رہو گے جب تک تم دعوت دیتے رہو گے، اللہ کی طرف بلاتے رہو گے، برائیوں سے لوگوں کو نکالتے رہو گے، اور جہالت کا نشہ تم پہ نہیں ہوگا اور دنیا کا نشہ تم پہ نہیں ہوگا، تو تم اللہ کی مدد کو کھلی آنکھوں سے دیکھو گے. فَإِذَا ظَهَرَ فِيكُمْ حُبُّ الدُّنْيَا، اور جب تم دنیا کی دوڑ لگانا شروع کرو گے اور دنیا کی محبت میں پھنسو گے، فَلَا تُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَلَا تَنْهُونَ عَنِ الْمُنكَرِ. تو جب تم دنیا کی دوڑ میں لگو گے تو پھر تم اللہ کے راستے کی محنت بھی چھوڑو گے، اللہ کی طرف بلانا بھی چھوڑو گے، اور لوگوں کو برائیوں سے ہٹانا بچانا بھی چھوڑ دو گے. جب یہ زمانہ آئے گا تو پھر اس وقت والقائلون یومئذ بالکتاب والسنہ، اس زمانے میں جو میری سنت اور میری کتاب کی صرف بات کریں گے، صرف بات کریں گے، بول، خالی بول، عمل کا کوئی قصہ نہیں ہے، صرف ایک اخلاص ہو، بس صرف ایک اخلاص، اور صرف وہ میری بات کریں گے، میری کتاب میری سنت کی بات کریں گے، عمل ان کا ادھر ہوگا، بات ان کی ادھر ہوگی. لیکن اس دور کے اس حالات کی وجہ سے صرف ان کے بول کی اللہ کیا قیمت لگائے گا؟ کالسابقین الاولین من المہاجرین والانصار، کہ میرے صحابہ میں
جو پہلے ٹاپ لسٹ کے صحابہ ہیں، انصار میں سے، مہاجرین میں سے، ان کا حشر قیامت کے دن ان کے ساتھ ہوگا. صرف بات کرتے تو آپ لوگ تو بات نہیں کر رہے ہو، ماشاءاللہ عمل بھی کر رہے ہیں. اور کسی نہ کسی درجے میں آپ کی ماشاءاللہ نقل و حرکت ہے. نقل و حرکت ہے تو اتنے بڑے بڑے مرکز بن رہے ہیں، مسجدیں بن رہی ہیں، مدارس بن رہے ہیں، نوجوانوں کی زندگیاں بدل رہی ہیں. تو یہ عمل اللہ کے ہاں اتنا مقبول ہے کہ غفلت کے ماحول میں صرف بات کرنے والا کتاب و سنت کی، وہ اللہ کو اتنا محبوب ہے کہ میرے نبی کی خوشخبری آ رہی کہ سابقین اولین من المہاجرین والانصار، اللہ ان کے ساتھ ان کا حشر فرمائے گا. اور وہ لوگ اتنے اونچے مقام والے ہیں. ایک دو واقعہ سنا تھا. ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا رہے تھے، سامنے بیٹھے تھے بلال، سلمان، مقداد، صہیب. بلال کہنے لگے ابو سفیان سچی بتاؤں، تیرے اسلام لانے کی خوشی نہیں ہوئی. جی چاہتا تھا کہ اللہ کی تلوار تیرے سر کے 2 ٹکڑے کر دے. سبحان ما اخذت سیوف اللہ ما اخذت. بلال کہنے لگا ابو سفیان تیرا نصیب تھا، تجھے کلمہ مل گیا، جی نہیں چاہتا تھا. تو ابو بکر بیٹھے تھے، وہ کہنے لگے اتقول لسید قریش، تو قریش کے سردار کو یہ بات کرتا ہے؟ میں ابھی جا کے تیری شکایت لگا دوں. وہ اٹھے اور غصے میں آئے، یا رسول اللہ الا تسمع ما قال بلال، آپ کو خبر ہے بلال کیا کہہ گیا؟ آپ نے کہا کیا کہہ گیا؟ کہ یہ کہہ گیا. آپ نے کہا بہت بڑی بات تھی. اور ابو سفیان بنو امیہ کے سردار، مکہ کے سردار. تو اب میرے نبی کہہ رہے ہیں ابو بکر بلال کو ناراض کر کے تو نہیں آ گئے؟ ابو سفیان کی کوئی بات نہیں کی. ابو بکر بلال کو ناراض تو نہیں کیا کہ وہ ناراض ہو گئے تو اللہ ناراض ہو جائے. پھر ابو بکر کو ابو سفیان بول گئے اپنی پڑ گئی. وہاں سے بھاگے آئے. بلال بھائی ناراض تو نہیں؟ کچھ تو ناراض تو نہیں؟ یہ اللہ کی بارگاہ میں ان لوگوں کا مقام ہے. ایک موقع پر اقرع بن حابس، عیینہ بن حسن، یہ بڑے سردار تھے، یہ آ کر کہنے لگے اللہ کے نبی سے ہم تیری بات سنتے ہیں لیکن شرط ہے کہ یہ جو غلام نوکر لوگ ہیں ان کو اٹھا دو. پھر سنیں عرب کا تکبر. تو حضرت عمر کہنے لگے یا رسول اللہ ہم تو سب آپ کے اپنے ہیں، تو ان کو آپ اٹھا دیں تو کوئی بات نہیں ہے، یہ کم از کم آپ کی بات سن لیں. تو آپ نے کہا ٹھیک ہے اٹھا دیتے. وہ کہنے لگے لکھ کر دو. آپ نے حضرت علی کو بلوایا لکھنے کے لیے. علی کے آنے سے پہلے جبریل آ گئے. قرآن لا تطرد الذین یدعون ربهم بالغداۃ والعشی. میرے نبی آپ ان کو نہیں اٹھا سکتے، آپ ان کو نہیں اٹھا سکتے. تو آپ نے ان سے کہا بھائی تمہاری مرضی ہے اور نہ ہو، یہ نہیں اٹھائے جا سکتے. ایک بات چھل گئی تو باتیں شروع ہو گئی. ان کو اٹھایا جا رہا تھا، ان کو اٹھایا جا رہا تھا. ان کو ذرا فیل ہوا کہ کیا ہمارے بارے میں باتیں شروع ہوئی. تو اللہ نے ان کی دل جوئی کے لیے سبحان اللہ ایک اور آیت اتاری. یہ ہماری مجلس ہے،
ادھر سے ادھر سے کوئی آئے گا نا تو اس سے امر ہے کہ ہمیں سلام کرے. ہم نہیں کریں گے، وہ کرے گا. ہم کر دیں تو ہمیں اجر ہے، لیکن آنے والا بیٹھے ہوئوں کو سلام کرے. یہ میرے نبی کی سنت. اللہ نے کیا کیا؟ یہ بات میری واضح ہوگی. اللہ نے کہا وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ. میرے محبوب، اب میں نے اپنے ان بندوں کی دلجوئی کرنی ہے جن کے بارے میں ایسی باتیں چل گئی، تو لہذا اب ہم آپ کی شریعت میں ایک تبدیلی کر رہے ہیں، صرف ان کے لیے اور کسی کے لیے. آپ کی مجلس ہو، آپ بیٹھے ہوئے ہوں اور ان میں سے کوئی بھی آ جائے تو یہ نہیں سلام کرے گا، آپ ان کو سلام کریں. آپ کہیں گے سلام علیکم. ان لوگ کس کو کہا جا رہا ہے؟ نبی کو کہا جا رہا ہے ان کو سلام کریں. تو جب ان میں سے کوئی آتا تھا تو اللہ کے نبی فرماتے الحمدللہ الذی جعل من امتی من امرت ان ابدأهم بالسلام. سب تعریفیں اللہ کی جس نے میری امت میں ایسے لوگ پیدا کیے جنہیں سلام کرنے کا مجھے امر ملا. سلام یہ میرے بھائیوں اللہ کی قدردانی ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے پہل کی. حارث ابن ہشام نے مکہ چھوڑتے ہوئے کہا تھا کہ اللہ کے راستے میں جاتے ہوئے کہ لوگوں، یہ بڑے محبوب سردار تھے اور جا رہے تھے اللہ کے راستے میں، تو سب ان کو چھوڑنے آئے اور سب رو رہے تھے. تو حارث ابن ہشام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو جہل کے بھائی ہیں، تو انہوں نے فرمایا کہ لوگوں، مکہ سے پیارا شہر نہیں اور تم سے پیارے لوگ نہیں، لیکن بات ہے آخرت کی. اللہ کے نبی کی بات پر ہمارے غلام، ہمارے نوکر، غریب لوگ، انہوں نے پہل کی اور اتنا آگے چلے گئے کہ اگر مکے کے پہاڑ سونا بن جائیں، جو مکے گئے انہوں نے دیکھا کتنے پہاڑ یہ سونا بن جائیں اور میں سارے اللہ کے نام پہ خرچ کر دوں تو میں ان کے ایک دن کے اجر کو بھی نہیں پا سکتا. تو آپ حضرات جو یہاں اللہ کے فضل سے صرف باتیں نہیں کر رہے ہیں، کام کر رہے ہیں. یقیناً جب میرے نبی کہہ رہے ہیں کہ اللہم لا استطیع الثناء علیک، اللہ میں تیری تعریف کا حق ادا نہیں کر سکتا، تو ہم کون لوگ ہیں کہنے والے کہ ہم کام والے ہیں، ہم کام والے ہیں؟ ہم تو بگاڑنے والے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ آپ سے کام لے رہا ہے، تو اس پر پہلی بات ہے کہ ہم اللہ کا شکر ادا کریں. طوبى لمن جعله مفتاحا للخير مغلقا للشر. مبارک ہو جس کو اللہ خیر کا ذریعہ بنائے اور شر کے بند ہونے کے لیے تالا بنائے. تو توبہ کی ایک تفسیر ہے مبارک ہو، مبارک، اور ایک ہے ابن القیم نے ایک اور طرح کی ہے. توبہ جنت میں ایک درخت ہے، ہر ایک کو نہیں ملے گا، ایک درخت. میرے نبی نے فرمایا کہ توبہ ایک درخت ہے جس کا تنا اتنا بڑا ہے، لو ارتحلت جذعا من ابلک، جب اونٹ 5 سال کا ہو جائے تو اس کو جزع کہتے ہیں، تو بھرپور جوان ہوتا ہے. تو میرے نبی نے فرمایا تو جوان اونٹ پہ سوار ہو کر اس کے تنے کے گرد اس کو دوڑانا شروع کرے تو وہ دوڑتے 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 لسخطت ترقوتها حریما، دوڑتے دوڑتے بوڑھا ہو کے گر کے مر جائے گا، اس کے تنے کے گرد چکر پورا نہیں کر سکے گا. کیا چیز، سبحان اللہ. تو میرے بھائیوں، اللہ کو بڑا ہی پسند ہے اس کی طرف بلا.
اس کی تعریف کرنا. جو ہم اللہ خالق اللہ مالک دیکھیں چھوٹے سے جملے ہیں، لیکن اللہ کی قسم اللہ کو بڑے پسند کہ اس کو حسن بصری رحمت اللہ علیہ کے تفسیری نوٹس کو 5 جلدوں میں کسی نے جمع کیا، تو اس کی جو الحمدللہ رب العالمین پر وہ حسن بصری رحمت اللہ علیہ کے 2-4 جملے ہیں کہ اللہ کو سب سے زیادہ جو عمل پسند ہے وہ اس کی تعریف کرنا ہے. لہذا اس نے اپنے قرآن کو شروع کیا الحمدللہ، سب تعریفیں اللہ کی. تو ہمارا سے روزہ لگانے والا بھی کھڑو کر کہتا بھائی اللہ سب کچھ کرتا ہے، اللہ خالق ہے، اللہ مالک. ہماری جماعت چل رہی تھی اور وہ ایک خاص نوعیت کی جماعت تھی جس میں بہت ٹریولنگ تھی. ہم چل تھک کے چور ہو جاتے. تو ایک مرکز پہنچے لیٹ نائٹ، فجر پڑھ کے میرا ارادہ تھا پڑھتے ہی سو جاؤں. تو میں فجر پڑھ کے آ کے بستر پر بیٹھ کے تسبیحات پوری کر رہا ہوں تو ایک نوجوان 6 نمبر کے لیے کھڑا ہو گیا. تبھی پٹھان، اور اس نے اردو میں نہیں پشتو میں بات شروع کی. آپ یقین مانیں اس نے میری نیند اڑا دی. اس نے اللہ کو اتنا بار بار بولا، اور پھر اس کی جو باڈی لینگویج تھی، میں تو ایسے ہی اس کو دیکھتا ہی رہا. میں نے کہا اللہ کتنا خوش ہو رہا ہوگا اس کو. تو اللہ ہی کو دو، مجھے نہیں پتا کیا لیکن اللہ کی تعریف کر رہا تھا. تو میرے بھائیوں، میرے رب کو یہ بول اتنے پسند ہیں کہ اس پر یہ حشر ہونے والا ہے کالسابقین الاولین من المہاجرین والانصار. عجب. ایک آیت لا يستوي القاعدون من المؤمنین والمجاہدون فی سبیل، یہ آیت کہ اللہ کے راستے میں نکلنے والے اور گھر بیٹھنے والے برابر نہیں ہو سکتے. ایک صحابی بیٹھے عبداللہ بن ام مکتوم، وہ تھے اندھے. کہنے لگے یا اللہ یہ تو نے کیا کہہ دیا کہ تیرے راستے میں جانے والے اور گھر بیٹھنے والے برابر نہیں، تو میرا کیا بنے گا؟ میں تو جا ہی نہیں سکتا، اندھا ہوں. کوئی میرے بارے میں رعایت کر. تو ایک دم جبریل ایک لفظ لے کر اترے. ایک لفظ قرآن کتنی دفعہ اترا ہے؟ 24,000 دفعہ جبریل اللہ کے نبی پر اترے. 24,000 دفعہ 23 برس. اور پورے قرآن میں ایک موقع پر ایک لفظ جبریل لے کر آئے. ایک لفظ، صرف ایک لفظ. یہ ہے پروٹوکول پہلے نمبر کے لوگوں کا. آیت اتری تھی لا یستوی القاعدون والمجاہدون فی سبیل اللہ. تو جبریل آ گئے یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اس آیت کو یوں پڑھا جائے لا یستوی القاعدون غیر اولی الضرر والمجاہدون فی سبیل اللہ. جو گھروں میں بیٹھے ہوئے بغیر عذر کے وہ اور میری راہ میں نکلنے والے برابر نہیں. تو عبداللہ کا میرا بندہ خوش ہے، اب تیری میں نے رعایت کر دی. سبحان اللہ، دلداری کر رہا ہو. ایک لفظ جبریل لے کر اللہ پہلے سے لے آتے. آیت نے تو ایسے ہی آنا تھا، قرآن تو لوح محفوظ پر لکھا ہوا ایسے ہی آنا تھا، لیکن ان کو اللہ ہائی لائٹ کرنا چاہتا ہے کہ یہ کتنے عظیم لوگ ہیں، کہ اللہ کی بارگاہ میں کتنے بڑے لوگ ہیں جو اللہ کے نام کو اس وقت بلند کرتے ہیں جب کوئی لینے والا نہیں ہوتا، اس وقت اللہ کے گیت گاتے ہیں جب کوئی سنانے والا نہیں ہوتا. تو اس لحاظ سے آپ سارا مجمع بہت اللہ کا محبوب مجمع، چاہے آپ کے گشت ٹوٹے پھوٹے ہیں، چاہے سروزے ٹوٹے پھوٹے ہیں. یہ نسبت ایسی ہے کہ اس میں آپ کھا پی کے آئس کریم میں کھا کے بھی آؤ جانا تو بھی کام ہوگا. پیزے کھا پھو کے آ جاؤ، موجاں کر کے آ جاؤ، تامی کم بن گئے.
کہ ایک صحابی آئے، یا رسول اللہ میرے پاس کچھ مال ہے، میں اللہ کی راہ میں خرچ کر کے اللہ کی راہ میں جانے والے کا اجر لے سکتا ہوں؟ آپ نے کہا کتنے ہیں تیرے پاس؟ میں نے کہا 6000۔ تو آپ نے کہا تو اگر سارے بھی خرچ کر دینا، جو اللہ کی راہ میں سویا ہوا ہے تو اس کا اجر بھی نہیں لے سکتا۔ آج آپ کی برکت سے پتہ نہیں کہاں کہاں سے مجھے حدیثیں یاد آ رہی ہیں، میں تو سب بھول بھال گیا ہوں۔ ایک سردرد نے تھکا دیا ہے۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے اپنے باغ میں 30 غلام آزاد، کتنے؟ 30۔ ایک غلام آزاد کرو تو کیا خوشخبری ہے، جہنم سے نجات۔ انہوں نے پوری زندگی میں کوئی 48,000 غلام آزاد کیے، تو انہوں نے 30 غلام آزاد کیے۔ تو ایک آدمی بیٹھا تھا، وہ ایسے دیکھنے لگا، فیس ایکشن۔ تو عبد الرحمان کہنے لگے تیرا خیال ہے میں نے بہت بڑا کام کیا؟ کہنے لگے جی۔ کہنے لگے تم اس سے بڑا کام بتاؤں؟ افلا انبئک بافضل مما صنعت، اس سے بڑی بات بتاؤں؟ کہ جی وہ کیا؟ کہ بینما رجل یسیر علی دابته فی سبیل اللہ، ایک آدمی اللہ کے راستے میں سفر کر رہا، اپنے گھوڑے پر ہے، خچر پر ہے، اونٹ پر ہے، گدھے پر، اس کے ہاتھ میں اس کی وہ لکڑی ہے، وہ چھڑی جس سے وہ اس کو چلا رہا ہے۔ تو وہ سفر کرتے کرتے اس کو نیند آ گئی، تو اس کے ہاتھ سے وہ ہاتھ ڈھیلا ہو کے وہ چھڑی گر گئی۔ وہ چھڑی کے گرنے سے وہ ایسے ہوا، یہ باڈی ریئیکشن ہے نیچرل۔ اللہ اکبر، کہنے لگے فَلَرَوْعَتُهُ بِصَوْتِهِ أَفْضَلُ مِمَّا صَنَعَتْ، اس آدمی کی لکڑی کے گرنے پر اس کی باڈی کا یہ ریئیکشن میرے 30 غلام آزاد کرنے سے بڑا عمل ہے۔ تو آپ کے اب تو مشرقی امریکہ سے آئے بیٹھے ہیں، پتہ نہیں آپ کہاں سے سفر کر کے آئے بیٹھے ہیں، خود یہاں بڑے دور دور شہروں سے آئے بیٹھے ہیں، تو سبحان اللہ، اللہ آپ کو بہت جزا خیر۔ اس کی قدر اللہ ہی قدردان ہے، لوگ تو قدردان کبھی بھی نہیں رہے، لہذا اس کا صلہ اللہ ہی دے گا۔ لا نريد منكم جزاء ولا شکور۔ دوسری بات یہ ہے کہ دنیا میں حق ہو یا باطل، خیر ہو یا شر، اس کے پھیلنے کا ایک ہی راستہ ہے، وہ دعوت، تبلیغ۔ تبلیغ سے حق پھیلتا ہے، تبلیغ سے باطل پھیلتا ہے۔ پھر آگے اس کی شکلیں، بلکہ دعوت سے پہلے ادھر میں نے ایسے ہی دعوت کو قرآن سے ڈھونڈا تو مجھے ایک بڑا خوبصورت ایک اسکیچ ملا، وہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ اللہ کا کام وحی سے شروع ہوتا، شیطان کا کام بھی وحی سے شروع ہوتا، دونوں طرف وحی ہے، مطلب الگ الگ۔ انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعدہ، میرے محبوب ہم نے آپ پہ وحی کو اتارا جیسے کہ ہم نے نوح اور باقی نبیوں پر وحی کو اتارا۔ ٹھیک ہوگی بات؟ تو کہاں سے حق کی بات شروع ہو رہی ہے؟ بولو، وحی سے۔ اب دوسری آیت، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا، کہ ہم نے پھر ایسے ہی انبیاء کے دشمن بنائے ہیں جو انسان بھی ہیں شیطان بھی ہیں، ان میں بھی وحی چلتی ہے، یوحی وحی بھیجتے ہیں۔ اب یہ وحی اور ہے وہ اور۔ ایک بات بڑی عجیب کی اللہ نے، زخرف القول غرورا، بات ان کی جھوٹ ہوتی ہے، بات ان کی باطل ہوتی ہے، بات ان کی غلط ہوتی ہے، لیکن ان کو ایک طریقہ بڑھاتا ہے، زخرف القول، اپنی بات کو بہت خوبصورت کر کے پیش کرتے ہیں۔
تو لوگ خریدار بن جاتے ہیں. اس میں اشارہ ہے کہ تم تبلیغ والے بھی اچھی بات کرنا سیکھ لیں. اشارہ ہے کہ ہم سلیقہ سیکھیں، بات کا سلیقہ سیکھیں. اس سے مراد تقریر نہیں، اس سے مراد حسن کلام ہے، حسن سلوک ہے، اچھے اخلاق ہیں. باتیں مٹ جاتی ہیں، اخلاق باقی رہتے ہیں. شدت مزاج کی باتوں کو بھلا دیتی ہے اور مزاج کے مٹھاس باتوں کے بغیر اندر اتر جاتی. میرے اللہ نے اپنے نبی سے فرمایا لو كنت فظا غلیظ القلب، میرے نبی اگر آپ کی زبان میں سختی ہوتی، بات بات پہ ڈانٹ ڈپٹ، فظ غلیظ القلب، آپ کے مزاج میں سختی ہوتی، تو یہ صحابہ جن کی میں نے ابھی تعریف کی ہے، ایسے لوگ کیا کرتے؟ لانفضوا من حولک، فض آپ کو چھوڑ کے چلے جاتے. ایک تو یہ ترجمہ کر رہا ہوں، لیکن انفض کیسے کہتے ہیں؟ یہاں کوئی اللہ نہ کرے پیچھے کوئی چھوٹا موٹا دھماکہ ہو جائے تو ہم کیسے اٹھیں گے؟ یا تھوڑا سا زلزلے کا جھٹکا لگے تو ہم کیسے اٹھیں گے؟ بڑے آرام سے. جب کوئی ادھر بھاگے گا کوئی ادھر بھاگے گا، آپس میں ٹکرائیں گے. اس کو انفزاز کہتے ہیں کہ میرے حبیب آپ جیسی ہستی بھی اگر بول کے سخت ہوتے، مزاج کے غصے والے ہوتے، تو یہ ایسے بھاگتے کہ جدھر جس کا منہ ہوتا ادھر ہی بھاگ جاتا، آپ کی طرف مڑ کے بھی نہ دیکھتے. یہ نرمی آپس میں ہوگی تو کام چلے گا، بڑے چھوٹے میں ہوگی کام چلے گا، اپنے گھر میں بچوں میں ہوگی تو کام چلے گا، بیوی کے ساتھ ہوگی تو تبلیغ چلے گی. گھر کی تبلیغ جو ہے نا وہ باتیں نہیں ہیں، وہ حسن سلوک ہے. آپ اندازہ لگائیں، میرے نبی نے ساری زندگی کافر رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک رکھا. ہم اتنے تقوی والے بن جاتے ہیں، وہ تو شراب بیچتا اس کے گھر ہی نہیں جاتا. جاؤ گے نہیں تو اس کو بلاؤ گے کیسے، نکالو گے کیسے؟ سبحان اللہ. سیرت پڑھو، سیرت. صرف جو فقہ ہے نا یہ آدمی کو ڈی ٹریک کر دیتا. صرف فقہ، سیرت پڑھو، سیرت. ذمہ داری سے بات کرو، ساری زندگی مدارس میں گزاری اس کے. سیرت سامنے ہونا ضروری ہے. عقبہ بن ابی معیط جب سفر سے آتا تھا ایک ضیافت کیا کرتا تھا. وہ سفر سے واپس ہے، اس نے ضیافت کی، آپ کو بھی بلایا، آپ بھی گئے. جب کھانے پر بیٹھے تو آپ نے کہا میں تو نہیں کھاتا. انہوں نے کہا کیوں؟ کہا تو کلمہ پڑھ. کہا میں کلمہ تو نہیں پڑھوں. کہا میں کھانا نہیں کھاؤں. انہوں نے کہا اچھا میں کلمہ پڑھ دوں تو کھانا. تو اس نے آپ کے منہ پر کلمہ پڑھ لیا، ویسے نہیں، آپ نے کھانا کھا لیا. اس کا دوست ابی بن خلف، اسے پتا چلا، اس نے کہا تو نے کلمہ پڑھا؟ کہا نہیں. کہا مجھے تو پتا چلا. کہا بھائی میرے لیے مر جانے کی بات تھی، میرے گھر میں مہمانوں کھانا نہ کھائے، کم وقتوں کے کیا اخلاق تھے. کہا میرے لیے مر جانے کی بات تھی کہ میرے گھر میں مہمانوں کھانا نہ کھائے. میں نے پڑھ لیا، میں مسلمان نہیں ہوں. یہ کیا کام کرتا تھا؟ یہ شراب کا مکے کا سب سے بڑا تاجر تھا. نکالنے کے لیے سبحان اللہ. ہمارے تقوی نبی سے بھی میں میری بات کو صحیح جگہ رکھنا کو وہ کوئی فتویٰ نہ لگا دینا میرے اوپر. آپ کو پتہ یہ شراب بیچتا ہے. مکے کا نا وہ ہول سیل کا کام تھا اس کا. یہ وہ ریٹیل نہیں بیچتا تھا، وہ آگے سپلائی دیتا تھا شراب کی. اور آپ نے اس کے گھر کھانا کھایا کہ شاید یہ کم وقت ایمان لیا. مزاج کی شدت، زبان کی سختی، آپس میں توڑ پیدا ہوں گے، آپس میں دل پھٹیں گے، اولاد بھاگے گی، بیوی بھاگے گی، رشتہ دار بھاگے گی. قریب لوگوں میں تبلیغ باتوں سے نہیں ہوتی، حسن سلوک سے ہوتی.
گھر کی تعلیم سے فضا نہیں بنتی، گھر کی تعلیم سے معلومات حاصل ہوتی ہیں، فضا میرے سلوک سے بنی، میرے میٹھے بول سے بنی، گھر گزر کرنے سے بنی۔ تمہارے ہاں کی معاشرت تو مجھے پتہ نہیں ہے، لیکن ہمارے ہاں تبلیغ والے جماعت میں جاتے ہیں، شرابیوں کے پاؤں پکڑتے ہیں اور نشے میں لوگوں کو کھینچ کھینچ کے پیار محبت سے کھلا پلا کے لاتے ہیں، اور اپنا بیٹا صرف نماز میں مسجد میں نہ پہنچے تو اس کی ٹھوکائی کر دیتے۔ یعنی ایسی احمقانہ ترتیب ہے کہ باہر منتیں کر کے لاتے ہیں اور اپنوں پر ڈنڈا اٹھا لیتے، تو وہ بچے پھر باغی ہو جاتے، وہ تبلیغ میں لگتے ہی۔ گھر کی تبلیغ محبت ہے، اظہار محبت۔ آپ کو عجب حدیث سنو، میں بھی بڑا حیران ہوں۔ میرے نبی، دیکھو جب آدمی جنت میں اللہ کو دیکھے گا نا تو جنت بھول جائیں گے، اور جب اللہ پردہ کریں گے تو کہیں گے اللہ جنت نہیں چاہیے، تو چاہیے۔ تو اللہ کہیں گے تمہاری حوریں اداس ہو گئی، کہا ہمیں حوریں نہیں چاہیے، تو چاہیے، ٹھیک۔ اور میرے نبی نے اپنی آنکھوں سے اللہ کو دیکھا، لیکن آپ دلداری دیکھو اپنی بیگم کی، عائشہ، انہ لیہون علی الموت ان اریت کی زوجتی فی الجنہ۔ طبرانی کی روایت ہے کہ عائشہ، جس دن سے مجھے پتا چلا ہے کہ تو جنت میں بھی میری بیوی ہے، میرے لیے موت ہی آسان ہو گئی۔ اللہ کیا دلداری ہے، اللہ کی قسم یہ صرف دلداری ہے۔ انہوں نے تو اللہ کیوں بولا، اللہم الرفیق الاعلی، میرے نبی کے آخر اللہ تیرا ساتھ چاہتا ہوں۔ لیکن اب گھر کیسے چلتا ہے، گھر کیسے چلتا ہے؟ یقین مانے میں نے جب یہ حدیث پڑھی کئی دن میں گمسم رہا، اللہ یا رسول اللہ آپ ہمیں کیا زندگی سکھا کر گئے، اور ہم کن جنگلوں میں جا کے چند اعمال کا نام اسلام بن گیا، باقی تو ساری زندگی ہم نے اٹھا کے پھینک دی ڈسٹ بن میں۔ کیا کمال، سبحان اللہ کے راستے کا سفر، اللہ کے راستے کا سفر۔ حضرت عائشہ ساتھ ہیں، اونٹ پہ بیٹھ گئی سواری، اور قافلہ چلنے کے لیے یوں وہ مومنٹ میں آ چکا ہے، یوں حرکت میں آ چکا ہے، تو انہوں نے یوں دیکھا، میرا ہار، یا رسول اللہ میرا تو ہار گر گیا، میرا ہار پہلے ڈھونڈے، تو ہم نے سارے قافلے کو روک دیا، چلو بھائی عائشہ کا ہار ڈھونڈو۔ یہ کوئی بازار میں جا رہے تھے، اللہ کے راستے کا سفر تھا، سارے ہار ڈھونڈنے میں لگ گئے، شام ہو گئی، ہار نہیں ملا۔ تو عائشہ کہیں ہار ملے گا تو جاؤں گی، اور آپ کہتے پٹھان کی طرح دو تھپڑ مار دے، بڑی آ گئی ہار والی، ادھر دین مٹ رہا ہے تجھے ہار کی پڑی ہوئی۔ وہ میں تھک گیا تھا، ایک ایسے ہی ساتھی، مشورہ لمبا ہی ہو گیا، میں نے کہا جی امیر صاحب کھانا کھا لوں، کیونکہ میں سر درد کا مریض ہوں، فاقہ زیادہ ہو جائے تو درد ہو جاتا ہے۔ وہ کہنے لگے دنیا میں دین مٹ رہا ہے تجھے کھانے کی پڑی۔ میں نے کہا اچھا جی، اگر میرے نہ کھانے سے دین زندہ ہوتا ہے بیٹھو ہیں۔ ایسے فنیٹک جو جنونی قسم کے تبلیغی، یہی تبلیغ کو بدنام کرتے ہیں۔ کیونکہ میرے نبی کی سیرت تو پڑھتے نہیں ہم لوگ، ہاتھ ڈھونڈ رہے ملی نہیں، مغرب عشاء پڑی گئی اور پھر رات ہو گئی تو ڈھونڈنے کا کام ہی ختم ہو گیا۔ اب قافلہ سفر نہیں کر سکتا اور پانی ختم ہو گیا، فجر کا ٹائم داخل ہو گیا، تو صحابہ نے ابو بکر رضی اللہ عنہ پہ چڑھائی کر دی، تیری بیٹی کی وجہ سے اب بتا نماز کیسے پڑھیں۔
پانی کوئی نہیں، تیمم آیا نہیں تھا۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غصہ چڑھا، وہ گئے اپنے بیٹی کے حضرت عائشہ کے خیمے میں، تو دیکھا اللہ کے نبی گود میں سر اور سو رہے، اور ہم عائشہ سے بیٹھی، ان کو گود میں لیے۔ اب وہ تو باپ ہیں، اب بول بھی نہیں سکتے کہ میرے نبی سوئے ہوئے ہیں، تو ان کا باڈی ایکشن یہ تھا، تو نے مصیبت ڈالی۔ سارا مجمع کہہ رہا ہے کہ اب نماز کیسے پڑھیں، اور آگے بڑھ کے زور سے حضرت عائشہ کو یہاں انگلی ماری، ایسے یوں کیا، ایسے اپنے آپ کو سخت کر لیا، پھر زور سے انگلی ماری، اور میں ایسے ہو گئی کہ کہیں میں ہلنے سے میرے نبی جاگ نہ جائیں، تو 2-3 دفعہ یوں ٹھا کر کے چلے گئے۔ اب بڑے یعنی ابوبکر پریشان تھے، اللہ کے نبی کی آنکھ کھلی، فجر کا وقت ہے، رسول اللہ پانی کوئی نہیں، تو اللہ پاک نے تیمم کی آیات اتار دی، تیمم سعیدا طیب۔ تو پھر اسید بن حذیر کہنے لگے، واہ واہ ابو بکر، یہ تیرے گھر کی پہلی برکت نہیں، اس سے پہلے بھی بڑی برکتیں مل چکی ہیں۔ تو اللہ نے تیمم کی آیت اتار دی، فجر کی نماز پڑھی گئی۔ اما عائشہ کہنے لگی، یا رسول اللہ اب ہار چھوڑیں، اب چلیں۔ پھر آپ نے کہا چلو بھائی، یہ میرے نبی کی دلداری ہے۔ جب وہ اونٹنی کو اٹھایا نا تو ہار اس کے نیچے پڑا تھا، وہ گر کے کہیں نیچے چلا گیا۔ تو زخرف القول میں اشارہ ہے کہ شیطان کو بہت بڑی اچھی کرنی آتی، تم مزاج کے سخت اوپر باتیں لٹھ مارتے ہو، اگلے بھاگ جاتے۔ تو وہی میری بات کھل گئی۔ اب ایک سٹیپ نیچے آ جائیں، وحی کے بعد اچھا وہی یہ شیطان کیا ہے؟ غرورا، دھوکہ، فراڈ، فریب۔ اور اللہ کی وحی کیا ہے؟ وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ، یہ اللہ کی وحی ہے۔ خود وہ ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمُ الْحَقِّ، پھر اس کی وحی بالحق، پھر اس کا نبی وَهُوَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ۔ تو اپنی وحی کو، اپنی ذات کو، اپنے قرآن کو، اپنے نبی کو حق کے لیبل سے ایسے خوبصورت کر دیا۔ ادھر غرور، فراڈ، فریب ہو۔ ایک سٹیپ اور نیچے آ جائیں، وحی کے بعد دعوت، تو پھر میدان میں شیطان بھی داعی ہے اور نبی بھی داعی ہے۔ سب سے پہلے داعی کہتے ہیں، رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا، اللہ میں نے دن رات اپنی قوم کو دعوت دی۔ خیر ہو یا شر ہو، کام تب دعوت سے چلتا ہے۔ شیطان قیامت کے دن کہے گا، ما کان لی علیکم من سلطان الا ان دعوتکم دعوت اوحینا یوحی، میری بات سمجھا؟ دعوت شیطان نے کہنا ہے قیامت کے دن، میں نے تو تمہیں دعوت دی تھی، تشکیل کو تم نے کرائی تھی، میں نے کب کہا تھا شراب بیچو تم نے، میں نے تو خالی دعوت دی، تم تیار ہو؟ نماز چھوڑ دو، ذکر چھوڑ دو، تلاوت چھوڑ دو۔ وحی دعوت۔ شیطان دعوت کیوں دیتا ہے؟ انما یدعو حزبہ لیکون من اصحاب السعیر، شیطان دعوت دیتا ہے کہ لوگ جہنم میں چلے جائیں۔ انبیاء کیوں دعوت دیتے ہیں؟ وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ، انبیاء دعوت دیتے ہیں کہ لوگوں کی اللہ تعالیٰ بخشش فرماتے۔ تو دونوں طرف دعوت ہے۔ پھر شیطان کی دعوت چلتی ہے، اس کے بھی اسباب ہیں۔ انبیاء کی دعوت چلتی ہے، اس کے بھی اسباب۔ شیطان کی دعوت کے پیچھے چند چیزیں، حکومت کے لالچ، کرسی کا لالچ، پیسے کا لالچ، عورت کا لالچ، ان چیزوں سے اپنی بات کو چلاتا ہے۔ یہ عتبہ بن ربیعہ میرے نبی کے پاس آئے کہ آپ یہ کام چھوڑ نہیں سکتے، پورے مکے کو ہلا کے رکھ دیا۔ ان کنت ترید بہ ملکا، اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ مجھے بادشاہ بناؤ تو ہم آپ کو بادشاہ بناتے ہیں،
تو تبلیغ چھوڑ دو. نمبر 1 ہو. اگر آپ اس سے کوئی اپنی ویلیو چاہتے ہیں، حیثیت چاہتے ہیں، تو ہم آپ کو مکے کا سب سے بڑا چودھری بناتے ہیں. ہم ہر کام آپ سے پوچھ کے کریں گے، تبلیغ چھوڑ دو. اگر آپ کو پیسے کی ضرورت ہے تو ہم مال کے ڈھیر لگا دیتے ہیں، جتنا چاہیے لے لو، تبلیغ چھوڑو. اگر آپ کو عورتوں کی خواہش ہے تو قریش کی لڑکیاں کھڑی کر دیتا ہوں، جتنی چاہو گے تیرے نکاح میں دے دوں گا، تبلیغ چھوڑ دو. تو اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ بنیاد تو دعوت ہے، اس کو سپورٹ ملتی ان چیزوں سے. اس کا علاج کیا ہے؟ اس کا علاج ہے اللہ کی طرف رجوع. کیونکہ جب وہ دعوت دے بیٹھا تو آپ نے کہا فرق تھا ابو الولید تیری بات ہو گئی؟ کہا جی ہو گئی. کہ میں سنوں؟ تو سناؤ. تو آپ نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم حمیم تنزیل من الرحمن الرحیم کتاب فصلت آیاته قرآنا عربیا لقوم یعلمون بشیرا ونذیرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه ويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في 4 أيام سواء للسائلين ثم استوى إلى السماء وهي الدخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين فقضاهن 7 سماوات في يوم وأوحى في كل سماء أمرها وزين السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم. اتبا ایسے بیٹھا پیچھے ہاتھ کر کے اور سن رہا. اب جب آپ یہاں پہنچے، آگے پڑھنے لگا، جب آپ یہاں پہنچے فَإِنْ أَعْرَضُوا، اب اگر نہیں مانتے ہو فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ، تو پھر تیار ہو جاؤ، تم پہ وہ بجلیاں گریں گی جو عاد و سمود پر گری. تو اتبا جو یوں بیٹھا تھا اس نے چھلانگ لگائی اور آپ کے منہ پہ لا شتق الرحم، تو یہ قسم ہے خون کے رشتے کی، آگے نہ کچھ کہنا، آگے نہ کچھ کہنا، آگے نہ کچھ کہنا. باطل بھی دعوت سے چلتا ہے، لیکن باطل کا پیٹرول ہے حکومت، منصب، عورت، پیسہ. اور حق بھی دعوت سے چلتا ہے، اور دعوت کا پیٹرول ہے یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فاہجر ولا تمنن تستکثر ولربک فاصبر. یہ دعوت کا پیٹرول ہے. یہ آیت سیڈ کی طرح، سیڈ بیج ہوتا ہے اس میں سارا درخت چھپا ہوتا ہے. یہ آیت پورے نظام میں دعوت کو اپنے اندر لیے ہو. میرے محبوب اٹھیے اور اللہ کی طرف بلائیے، اور اپنے ذات کو بھی مت بھولیے، اپنے ظاہر باطن کو بھی اس کے مطابق ڈھالیے، اور دنیا کی دوڑ نہ لگائیں اور صبر کریں. یہ چند چیزیں ہیں جس سے دعوت میں پیٹرول پڑتا ہے اور چلتی. فیصلہ اللہ نے کرنا ہے، کرے نہ کرے، راستہ یہی ہے. دیکھو نا، نوح علیہ السلام نے 950 سال دعوت دی، کتنے لوگ ایمان لائے؟ 80. ہم کتنی ٹوٹی پھوٹی محنت کر رہے ہیں، اللہ کتنے نتائج ہمیں دکھا رہا ہے. رات یہاں بیان تھا میرا، اتنا بڑا ہال ہے، بھرا پڑا تھا. اور 2000 میں ہم آئے تھے جولائی میں، تو میرا ظہر کے بعد بیان تھا.
تو مشکل سے 1,500-2,000 کا مجمع تھا. سارا ہال خالی پڑا تھا اور آج یہ سارا ہال کم پڑ رہا تھا، اتنا بڑا مجمع تھا. فیصلہ اوپر سے ہو رہا ہے، لیکن راستہ یہی ہے. لوط علیہ السلام بڑے نبیوں میں 25 انبیاء بڑے ہیں جن کو قرآن نے ذکر کیا ہے، اور ان میں وہ زیادہ بڑے ہیں جن کو تفصیل سے ذکر کیا ہے. ان میں ایک لوط علیہ السلام ہے. لوط علیہ السلام پہ ایک آدمی ایمان نہیں لایا، ایک بیوی بھی نہیں ایمان لائی. لیکن وہ دعوت ہی دیتے رہے، دعوت ہی دیتے. تو بھائیو، اللہ نے بڑے خوبصورت کام میں لگایا ہے. اللہ ہمیں اس میں چلاتا رہے اور ہم اس میں لگے رہیں. آخر دور میں اللہ نے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے اس کو دوبارہ زندہ کیا. یہ نہیں کہ تبلیغ مٹ گئی تھی، تبلیغ نہ ہوتی تو دین کیسے زندہ رہتا. تبلیغ ہر دور میں رہی. ہاں ایک چیز نکل گئی، اجتماعی، ورنہ اہل علم، صوفیاء، واعظین، ان کی محنتوں سے اللہ تعالیٰ کے فضل سے دین کے جھنڈے بلند رہے. ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ پہ 20,000 لوگ مسلمان ہو گئے. تو مولانا الیاس صاحب نے بالکل پہلی صدی کی بات کو اللہ کے فضل سے زندہ کرنے کی کوشش کی کہ پوری امت کا کام دعوت. بعد میں یہ سبق بھول گیا، کتابوں میں رہ گیا، لیکن عمل میں سمٹ گیا. تبلیغ چند مخصوص طبقے کا کام رہ گیا. اس ہستی نے اسے دوبارہ اس ذہن کے ساتھ زندہ کیا کہ جو صرف کلمہ پڑھا ہوا ہے نا، اس کے ذمے بھی اللہ کا پیغام آ کے پہنچانا. ایک حدیث، بلغوا عنی ولو آیا، ولو آیا. ولو آیا کا مطلب ایک آیت نہیں، ولو آیا کا مطلب ہے ہر ایک کی ہمت ایک جیسی نہیں ہے، ایک جیسی نہیں. جس میں جتنی ہمت ہے وہ میرے دین کے لیے لگا دے. یہ مطلب یہ نہیں کہ ایک آیت کا مطلب ہے جتنی تیری ہمت ہے. تو اللہ نے اس اپنے نیک بندے کے ذریعے سے اس کو اٹھایا اور پھیلاتے 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 آج کہاں اللہ نے ہمیں جمع کیا ہوا. تو ایک دن انہوں نے فرمایا کہ میں نے اللہ سے 3 باتیں مانگی ہیں اور وہ تینوں قبول ہو گئی. پہلی بات تو یہ ہے کہ میرے اللہ نے مجھ سے وعدہ کر لیا ہے کہ یہ کام ہدایت تک پہنچے گا. اللہ اس کو عمومی ہدایت کا ذریعہ بنائے گا. اللہ ہمیں دیکھنا نصیب فرمائے کہ ہدایت کی ہوا چلے، ہم دیکھیں. دوسرا یہ ہے کہ یہ اپنے نہج پر رہے گا. جو اس کے طریقے کو، نہج کو بدلنے کی کوشش کرے گا، بدل نہیں سکے گا. یہ کام اپنے نہج پر رہے گا. جو اس سے بدلنے کی کوشش کرے گا، کمی زیادتی کرنے کی کوشش کرے گا، کر نہیں سکے گا. مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے 6 خلفاء تھے، جن میں مشہور مولانا یوسف صاحب اور مولانا انعام صاحب جو امیر بنے آگے پیچھے، 4 اور تھے. ان میں ایک حافظ فخر الدین رحمۃ اللہ علیہ تھے. اور مولانا الیاس صاحب نے انتقال کے وقت مولانا منظور نعمانی سے کہا تھا کہ یہ 6 آدمیوں پر مجھے اعتماد ہے، اس میں سے جس کو امیر بنانا چاہو بنا دو. تو اس میں ایک حافظ فخر الدین صاحب، مولانا شام الحسن صاحب، قاری داؤد صاحب. تو ان کے انتقال کے بعد فخر الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ مولانا یوسف صاحب کے پاس آئے اور کہا کہ مولانا الیاس صاحب نے 6 نمبر کی ایک ترتیب بنائی تھی، تو وہ تو دنیا سے چلے گئے، تو اب میری رائے یہ کہ اس میں یہ 2 نمبر کا اضافہ کر دیا جائے، 6 کے 8 ہو جائے. تو مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا تھا کہ مولانا میں تو اب لکیر کا فقیر ہوں،
جس رخ پر وہ چلا گیا اسی پہ چلیں گے، اس سے دائیں بائیں میں نہیں ہو سکتا۔ پھر 92 میں کچھ حالات آئے اور اس کے نہج کو ڈاواڈول ہوتے میں نے دیکھا، تو پھر معاملہ مولانا انعام صاحب رحمۃ اللہ علیہ تک پہنچا۔ تو مولانا انعام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مولانا یوسف صاحب کی بات کو دہرایا، بھائی ہم تو لکیر کے فقیر ہیں، جیسے دیکھا اپنے بڑوں کو ویسے ہی کریں گے۔ تو جس نہج پر مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو پہنچایا، مولانا یوسف صاحب مولانا انعام صاحب نے اس کو چلایا، اللہ نے اسی میں خیر و برکت رکھی ہے اور اسی سے یہ یہاں تک پہنچا ہے۔ تو دوسری بات یہ فرمائی کہ جو اس کے نہج کو بدلنا چاہے گا بدل نہیں سکے گا۔ تیسرا یہ فرمایا کہ جو اس کی جان بوجھ کے مخالفت کرے گا وہ ہلاک ہو جائے گا، جان ہو جائے گا۔ ایک دلائل کی روشنی میں وہ کہتا ہے نہیں یہ غلط ہے تو وہ معذور ہوتا ہے، لیکن جو جانتا بھی اور پھر مخالفت کرتا ہے تو کہا اس کا نقصان ہوگا۔ تو میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے آپ سب کو اپنے فضل سے اس خوبصورت محنت میں لگایا ہوا ہے، تو اللہ سے مانگتے ہوئے ہم چلتے رہیں۔ اس کا اٹھا ہوا ایک قدم بھی بڑا قیمت، بہت قیمت۔ بڑی پرانی بات یاد آ گئی، میں اس میں تھا، سال لگا رہا تھا، اس وقت پاکستان میں سال لگا رہا تھا، اندرون ملک سال۔ تو سکھر میں ہم تھے تو ایک نوجوان میرے پاس آیا، کہا جی میں 3 دن کے لیے نکلا تھا، پھر میں نے چلے کا ارادہ کر لیا، لیکن جب واپس آیا تو پھنس گیا، تو پھر میں نہیں گیا۔ تو کچھ دنوں میں نے خواب دیکھا کہ حشر قائم ہوا ہے اور میرے اعمال تولے گئے تو وہ کم ہو گئے، تو مجھے حکم ملا اس کو جہنم میں ڈال دو۔ تو فرشتے مجھے لے کر جہنم میں جا رہے تھے کہ میرے سامنے ایک پرچہ آیا، اس پر لکھا ہوا تھا 3، اور اس کو 49 کروڑ سے ضرب دی گئی، اور پھر اس کے جو نیچے نتیجہ نکلا تو آواز آئی اس کی نیکیاں بڑھ گئی ہیں، واپس لے جاؤ، جنت میں لے جاؤ۔ صبح اٹھتے میں نے بستر اٹھا، چلے کے لیے رنڈ پہنچ گیا۔ میں نے کہا یار خواب دیکھ کے نہ چلو، سیرت دیکھ کے چلو۔ عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ اللہ کے راستے میں تھے، ایک آدمی کو گھوڑا مار گیا، وہ بڑا پریشان تھا، کہنے کہ 300 دینار میں دیتے ہو؟ 300 دینار بہت بڑی رقم ہے، 70-80 لاکھ روپیہ بنتا ہے۔ وہ تو پریشان ہو گیا، مرا ہوا وہ تو ہاتھی کا مشہور ہے، جیندہ لاکھ دا تو مویا 1.25 لاکھ دا، ہاں بالکل بالکل، وہ تو چھلانگے مارنے لگا، میرا تو مردہ بک گیا۔ اب رات کو اس نے خواب دیکھا کہ اس کا گھوڑا جنت میں اور اس کے پیچھے 700 گھوڑے، تو ایسے وہ نخرے میں جا رہا ہے۔ جس نے آگے بڑھ کے گھوڑے کی لگام پکڑی تو ایک فرشتے نے ہاتھ مار کے اس کو پچھڑو۔ انہوں نے کہا میرا ہے، تیرا تھا، ابھی عبداللہ بن مبارک کا ہے۔ اس کی جو آنکھ کھلی تو بھاگا حضرت یہ اپنے پیسے لو، میرا گھوڑا واپس کر۔ کہنے لگے کیوں؟ کہ میں نے خواب دیکھا ہے۔ کیا کہیے؟ میں نے کہا کون؟ کہنے لگے بے وقوف، تو خواب دیکھ کے ایمان لایا، میں قرآن دیکھ کے ایمان لایا۔ اب سودا کینسل ہے، اب نہیں کروں گا۔ تو بہت بڑا سودا ہو گیا آپ کا، بس موت تک چلتے رہے۔ اور دیکھو ہم گناہگار لوگ ہیں، ہم سے موت تک خطائیں ہوں گی، ایک چیز سے بچ جائیں گے نا تو تبلیغ ہاتھ سے نہیں جائے گی انشاءاللہ۔ میں نے میاں جی محراب رحمت اللہ علیہ سے پوچھا کہ میاں جی اس کام سے محرومی کے اسباب کیا ہیں؟ تو انہوں نے یوں کر دیا، صرف ایک، ساتھیوں کی بے اکرامی، ساتھیوں کی بے اکرامی، ساتھیوں کی حقارت اور ان کے عیب تلاش کرنا، ان کی کمیاں پکڑنا، اس پر تبصرے کرنا، ان کو برا بھلا کہنا، بس اس پر کوئی نہیں، جمع اڑ گئے خشک پتے کی طرح۔
میرے بھائی زندگی گزر گئی تبلیغ میں، بڑے بڑے بھاری گناہ کرنے والوں کو بھی تبلیغ میں موت تک چلتے دیکھا ہے. تو اللہ کا معاملہ ہے اپنے بندے کے ساتھ. ہمارے پاس کوئی ہم نے لینا ہے پیپر. ہم ایک دوسرے کو حقیر نہ چاہیں، ایک دوسرے کی کمیاں نہ پکڑیں، ایک دوسرے پہ تبصرے نہ کریں، ایک دوسرے کی غیبت نہ کریں. اس سے آپ کے دل جڑے رہیں گے. اگر آپ نے غیبت شروع کر دی نا تو پھر کسی اور کو آگ لگانے کی ضرورت نہیں ہے. اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے. جو اس وقت توڑ پیدا ہوا ہے اس کے پیچھے زبان ہے. زبان کی شدت، بد اخلاقی، بدتمیزی. تو بس اس کو قابو میں رکھیں. تو میرے رب کی قسم، میرے رب کی رحمت سے آس ہے کہ ہم جیسے کیسے بھی ہیں نا انشاءاللہ پار لگ جائیں گے. کیونکہ اللہ اپنے بندوں کے بارے میں بہت سینسٹیو. اس کو معاملہ سینسٹیو کا لفظ اللہ کے لیے ٹھیک نہیں. اللہ تو ہر تعصب سے پاک ہے. اللہ اپنے بندوں کے بارے میں بہت غیرت والا ہے کہ اسے یہ پسند نہیں کہ اس کے بندے کے پر کوئی انگلی اٹھائے، کوئی حقیر جانے. اللہ کی رحمت اتنی زبردست ہے، جس کو چاہے معاف کر دے. تو بس ہم ایک دوسرے کو محبت دیں. اس کام میں جو بوڑھے ہو گئے، عمریں گزار دیں، ان کو عزت دیں، احترام دیں. ان کو عزت دیں، احترام دیں. وہ اللہ کی بارگاہ میں بہت قیمتی ہو جاتے. پھر ان میں کام کی وہ طاقت نہیں ہوتی. جوانوں میں طاقت ہوتی تو پھر وہ بیٹھ کے تبصرے کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں، بیٹھے رہتے ہیں. ان کا مقام ہے. جب انہوں نے کام شروع کیا تھا جب یہاں کچھ بھی نہیں تھا، تو اگر ہم اس ایک چیز سے بچ گئے نا تو پھر انشاءاللہ اللہ ہمارے حفاظت ہوگا. تو سارے وہ اس کی نیت کرتے ہیں انشاءاللہ. کچھ اور باتیں یاد ہیں تو اگلی نشست میں کہہ دیں گے. السلام علیکم.